الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين تم سے پہلی امتوں میں کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ ہاں مگر تھوڑے ہی تھے ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی، اور اس کے بعد وہ لوگ آ گئے جنہوں نے ظلم کیا، تو وہ عیش و بھلائی جو ان کو دی گئی اس میں حد سے بڑھ گئے اور وہ مجرم ہی تھے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت کا مطالعہ کریں تو ایک عنوان جس کا اشارہ قرآن مجید میں ملتا ہے مگر احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، وہ کچھ یوں پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء۔ کہ اسلام شروع ہوا غریب تھا، جب لوٹے گا دوبارہ غریب ہو جائے گا، لہذا وہ غرباء جو اسلام والے ہیں ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، بھلے ہیں وہ لوگ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے ایک واقعے سے اسی عنوان کو، اس موضوع کو وہ بیان کرنے کے لیے ایک اشارہ دیا ہے کہ مومن مسلم اور سالک جب اپنی منزل پر رواں دواں ہوتا ہے تو اس کو کن درجات پر ترقی ملتی ہے، کون سے مراحل طے کرنا پڑتے ہیں، ان میں سے ایک ہے غربت، یعنی اس حدیث کی روشنی میں کہہ لیجئے غربت الاسلام۔ مگر یہ غربت اور یہ غریبی ہماری پنجابی یا اردو والی نہیں۔ امام صاحب نے جو بات کی ہے وہ آدم کے دو بیٹوں کے حوالہ سے قرآن مجید میں جو آیات آتی ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کس طرح آدم کے دو بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور پھر ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر وہ لاش لیے پھرتا رہا کہ اب اس کا کیا کریں، کوئی اس کو سجھائی نہیں دیتا تھا۔ وہاں اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوّا بھیجا ہے، تو اس کے لیے کوّے کو عربی زبان غراب، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ۔ تو وہاں امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس وقت کی تنہائی کی طرف اشارہ تھا، جب کوئی بندہ اکیلا رہ جاتا ہے، جب کوئی اس کو معین و مددگار، کوئی ساتھی کرین، اپنے خیالات کا حامل بندہ نہیں ملتا، تو یہ غربت، یہ اجنبیت، یہ تنہائی وہ کیسی ہوتی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی غربت کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا اور آخر ایک وقت آ جائے گا جب یہ دوبارہ اسی غربت میں، اس اجنبیت، تنہائی میں، اکیلے پن میں لوٹ جائے گا۔ ان احادیث کو جو اسی طرح کی بے شمار اور بھی ہیں، اگر اکٹھا کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ غربت اسلام دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو اختیار کرتے ہیں یا اسلام کے ساتھ وہ تعلق قائم کرتے ہیں جو اس کو مطلوب ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ ایمان جس کو اسلام کہتے ہیں، یہ دین جو ہے یہ بھی مذموم بن جاتا ہے۔ یعنی یہ غربت، یہ اجنبیت اسلام کی دو معنوں میں ہے، مذموم بھی ہے اور محمود بھی ہے، یعنی تعریف کے قابل بھی ہے۔
جو حدیث میں نے اس وقت عرض کی ہے صحیح مسلم کے الفاظ کی شکل میں، اس میں خوشخبری دی گئی ہے، اس میں تعریف کی گئی ہے کہ پھر اس غربت اور اجنبیت کے ماحول میں جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہوتی ہے ان کے لیے۔ یعنی طوبیٰ کا ایک تو معنی وہی وہ قرآن مجید میں طوبیٰ لہم حسن مآب۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جنت میں ایک درخت ہے جس میں بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ آدمی سفر کرتا ہے 100 میل تک، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔ یعنی اس طرح کی روایتیں ہیں، وہ ویسے سندن کوئی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو اشارہ ضرور ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کو اس حالت میں اختیار کرتے ہیں وہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ یعنی ایسے ماحول میں جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو اور فکر اور سوچ تنہا کھڑی ہو ایک دو بندوں کے ساتھ، تو اس وقت پھر جو اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ بڑے مبارک ہوتے ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اسلام کی تاریخ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اس غربت کے سپاہیوں میں وہ لوگ جو خوش قسمت تھے ان میں سر فہرست اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرستادہ پیغمبر اور نبی۔ انبیاء پر جو غربت آتی ہے، اجنبیت آتی ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ وقت ہوگا جب سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اس محشر کے میدان میں کچھ ذمہ داریاں پورے کرنے والے پیغمبر ومعہ الرہط وہ آئیں گے، ان کے ساتھ گروہ ہوگا، کچھ کے ساتھ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ہوں گے۔ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کیا کہ دیگر امتوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کچھ ایسے پیغمبر ہوں گے جن کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، یہ وہ تنہا آ جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، ایک آدمی ایک سوچ لے کر کھڑا ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس اعلان کے بعد اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تنہائی کی زندگی میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اسی طرح اگر تاریخ قرآن دیکھیں، انبیاء کی یہ سیرت جو ہے وہ بیان ہوئی، آدم سے لے کر پھر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ اللہ کرتا رہا۔ یعنی اس مشن کی تبلیغ و اشاعت کے اندر کہ لوگوں کے دلوں میں یہ چیز جاگزی ہو جائے، اتنی پختہ ہو جائے کہ اس جہان کا خالق اور مالک سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ 950 سال چند لوگ، اور پھر آخر کار اتنے عرصے کے بعد بھی یہ حالت ہوئی کہ وہ قوم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اس حصے کا شکار ہو گئی کہ جس میں اللہ رب العزت فیصلہ کیا کرتا ہے ظالموں کے حوالے سے کہ اب ان کا اس دنیا میں بقا وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کا خاتمہ ہی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر نے جو ہے وہ اللہ سے کہہ کر کہا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، یا اللہ میں کہاں کہاں نہیں پھرا، کس کس بستی کو میں نے جو ہے وہ ٹولا اور تلاش نہیں کیا اور پہنچا نہیں ہوں میں وہاں، لیکن ان کی حالت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر میں یہ التجا کرتا ہوں لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ منکر لوگ جو ہیں اب ان کا نشان مٹا دینا دنیا سے۔ کیوں؟ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، یہ اپنی بدبختی، اپنی اس گمراہی میں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ تیرے باقی بندوں کو بھی اسی راستے پر لگا دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، وہاں تو غربت بہت زیادہ نظر آتی، جگہ جگہ نظر آتی ہے، اور پھر وہ غریب جس کی خوشخبری حضور نے دی ہے وہ نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس اسلام کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے بندہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنے پاؤں پر کھڑا رہے، ثبات دکھا دے، استقامت جو ہے وہ نظر آئے اس کی زندگی میں، اللہ رب العزت اسی تنہا بندے کو ایک امت بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی غربت کے حوالے سے اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری وجہ سے یہ اسلام کے اندر اجنبیت اور غربت اور تنہائی کیسے آئی ہے؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے، بدأ الاسلام آغاز میں، پھر عود ہوگا، تو معلوم ہے 2 غربتیں ہیں بالخصوص، ایک شروع میں ہے، ایک دوبارہ آ جائے گی۔
لیکن وہ آئے گی کیسے؟ جس طرح پیغمبر ابتدا کے اندر اسلام کی دعوت کی تجدید کے لیے، جس کا میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا، وہ وقتاً فوقتاً آتے رہے، اس وقت ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اب لوگوں کی اصلاح کے لیے کسی مصلح کی نہیں، کسی پیغمبر کی ضرورت ہے۔ یعنی مصلح ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، لیکن پیغمبر جو ہے وہ پوری زندگی کے اندر اس اسلام کی حقانیت کو عملاً ثابت کر کے دکھانے والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں اسلام نام کا رہ گیا ہے، رسم کا رہ گیا ہے، اسلام کی اصل تصویر، اسلام کا جو پیغام تھا وہ مفقود ہو گیا۔ یہی بات تھی جس کا تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور بعض روایات کی روشنی کے اندر کہ ایسی حالت ہوگی کہ یاتی علیکم زمان یا زمان صبر للمتمسک اجر 50 شہیدا منکم، یا کسی جگہ یہ الفاظ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علیکم زمان، تم پر ایسا زمانہ اور ایسا وقت آ جائے گا کہ اس وقت دین پر کھڑے ہونا ایسے ہی ہے کالقابض علی الجمر، جس طرح کسی انگارے کو ہاتھ میں لینا ہے، یعنی آپشن اور کوئی نہیں ہے۔ کون لیتا ہے؟ کون آنکھ ہاتھ میں رکھتا ہے؟ لیکن اس کو ترجیح دیتا ہے بندہ کہ نہیں، بس اسی پر گزارا کرنا ہے، مجھے یہ تکلیفیں اٹھاؤں گا لیکن اس کی وجہ سے جو فوائد ہیں جس کا میں نمائندہ ہوں اس کا حق ضرور ادا کروں گا۔ مشکل ترین حالات، مشکل ترین وقت، یہ ہے دراصل وہ غربا جو اس اسلام کی اس اجنبیت اور تنہائی کے اندر کھڑے رہتے ہیں، ایمان کو بچاتے ہیں اور اس ایمان کی خاطر باقی سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ بس یہی بات ہے جو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان آیات کی تشریح اور تفسیر میں یہی بیان کی ہے کہ وقت جو ہے وہ جس طرح آغاز میں اصلاح کے طور پر ایسا ہی ہوا، جس طرح پوچھا اصحاب نے، اور وہ تو پوچھا کرتے تھے من الغرباء یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، یا فرمایا الذین یصلحون اذا افسد الناس، جب لوگ فساد پھیلائیں گے یہ اصلاح پر ہوں گے، لوگوں کے فساد کے مقابلہ میں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے مشن، یہ ہیں وہ غرباء جو ڈٹے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، اس اسلام کی خاطر زندگی جو ہے وہ اس کی رنگ کے ان کی سانسیں وہ لیں گے، لیکن اگر اسلام نہیں ہوگا تو ہم زندہ نہیں رہیں گے، پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام کی اس اجنبیت اور تنہائی کے حوالہ سے مسلمان جو ہے اس کو سوچتے رہنا چاہیے، اور اس سوچ بچار کے اندر اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول نے ابتدا کا ذکر کیا تو وہ وقت گزر گیا ہے، ہو گیا ہے۔ یہ جو عود کر لوٹنا ہے اسی تنہائی میں، یہ تنہائی دوبارہ اسی طرح آ جائے گی، اس کا حصہ ہم بن سکتے ہیں، وہ آنے والا وقت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قرب قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت دوبارہ جو ہے وہ احیاء کی ایک شکل ہوگی، جب یہ معاملہ اس حد تک آگے چلا جائے گا خدا نہ خواستہ کہ واقعتاً پھر ضرورت ہوگی کہ اس اسلام کی جو غربت ہے وہ قائم رہے، اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اس پر قائم رہیں اور اس کو جو ہے وہ پھیلائیں، اس دین کو، اس ایمان کو، اس اسلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قرب ہوگا قیامت کا اور نشانیاں ظاہر ہوں گی تو تلواریں اس طرح چلیں گی کہ جس میں پھر انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی بے قدر ہو کر رہ جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس اسلام کی تنہائی میں دوبارہ جو ہے وہ عروج پیدا کرنے کے لیے، اس کو اپنی اصل پر لٹانے کے لیے کسی عام آدمی کو نہیں، یا تو مہدی کے نام سے کسی بندے کو پیدا کرے گا، یا پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کر دے گا۔
یعنی آخر کار وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ برائی کا یہ حال ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ایک جوڑا زنا کرتا ہوا سر عام جو ہے وہ دکھائی دے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے، جرأت کرنے والا صرف اتنا کرے گا کہ تم برائی کرو، تم زنا کرتے رہو لیکن ایک طرف ہو جاؤ۔ آپ اندازہ کیجئے کیا بیتتی ہوگی ایمان والے پر جب وہ یہ کیفیت دیکھے گا۔ اور یہ حالت، یہ وقت آئے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ کی تھی، ڈرایا تھا ہمیں، فرمایا یہ اسلام کی تاریخ ہے، ایسا ہوتا رہا ہے اور پھر ایسا ہوگا، لیکن تمہاری کیفیت کیا ہوگی، تم کس انتہا پر پہنچے ہوئے ہوگے، اس کو بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا جس طرح قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو سلف نے نتیجہ نکالا کہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَعَثَ اللَّهُ مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ لَهُ أَصْحَابٌ وَحَوَارِيُّونَ۔ ہر نبی کے ساتھ اصحاب اور حواری آتے رہے، یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اس کی سنت کو پکڑنے والے، اس کے معاملے کی اقتداء کرنے والے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر کچھ ایسے نااہل جانشین آ جائیں گے۔ یہ ہے ہمارا تذکرہ، یہ ہے وہ وقت۔ یقولون ما لا یفعلون، صرف زبان کی حد تک، وہ جو نفاق تھا، ایمان نہیں تھا، وہ ہو جائے گا۔ ویفعلون ما لا یؤمرون، کہیں گے وہ جو بالکل نہیں کریں گے، صرف دعوے ہوگے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ان کی کرتوتیں وہ ہوں گی کہ جن سے باز رکھا جا رہا ہوگا وہ کریں گے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ان امتوں کی طرح جن کو اللہ نے مغضوب قرار دیا ہے، ضال قرار دیا ہے، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، جہاں اگر وہ کسی بھل کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں گے تم بھی ڈالو گے، بالکل ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو کیا کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پھر عبادتیں وہ اللہ کا نام لینے والے رسمیں ہو جائیں گے۔ نظر آئے گا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ عربی بولنے والے، اچھی کلام کرنے والے، اسی جلد کے ساتھ اسی حلیے کے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے ان کے اعمال کو ہباء منثورا بالکل اڑا کر رکھ دے گا۔ نمازیں کوئی کام نہیں آئیں گی، اذانیں یعنی رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، یہ کسی شاعر نے ہمارے ہاں بھی کہا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، بالکل یہی کیفیت ہو جائے گی۔ یعنی یہ ماحول ہوگا اور اس مرحلے پر پہنچ جائے گی یہ امت۔ ہاں میرے بھائیوں، اس وقت حالت جو ہے وہ کچھ اسی طرح دکھائی دیتی ہے۔ آپ یقین جانیے ہماری نمازوں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو نماز دکھایا کرتی، اور جب یہ نماز جیسی عبادت یہ ختم ہو جائے گی، اس کے اندر ضیاء آ جائے گا، یہ رسم بن کر رہ جائے گی، تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی، پھر برائی سے کیسے جو ہے وہ روکا جا سکتا، وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، اگر ایمان ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو نااہل ہوں گے ہاتھ سے لڑے گا، زبان سے ان کو سمجھائے گا، یا پھر دل میں برا جانے گا، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذمہ داری اپنی پوری کرو، جیسی کیسی بھی ہو، لوگوں کے فساد کو دور کرنے کے لیے اصلاح کی کوشش کرو۔ اور بعض روایات میں جو ہے وہ تو یہاں تک آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت سے دوری پیدا ہو جائے گی، توحید جو ہے وہ بھی ایک نام رہ جائے گا، لیکن توحید کی اصلیت ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہ ہے وہ بات جس کے آغاز کا تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے احیاء کے لیے پیغمبر آتے ہیں۔ فرمایا ایک وقت آ جائے گا پھر ایسا ہی ہوگا، میری امت کے یہ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، یہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حتی تعبد الاوثان من قبائل من امتی، میری امت کے قبیلوں اور گروہوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے
باقاعدہ بت پوجنے لگیں گے۔ پھر فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تضطرب الیات نساء دوس ذی الخلصہ، یہاں تک کہ ذو الخلصہ وہی بت، وہ بیت اللہ کے مقابلہ میں جو لوگوں نے بنایا ہوا تھا، وہ طواغیت میں سے ایک طاغوت، یہ دوس قبیلہ کی عورتیں اپنی سرینوں کو ہلاتی ہوئی اس کی پوجا نہیں کریں گی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور قیامت سے پہلے پہلے یہ باقاعدہ اسی ذو الخلصہ کی عبادت کرنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں شرک نہیں ہوگا، یعنی اب اس امت سے اٹھا لیا گیا، کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کہاں لے گئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اساس اسلام یہ ہے کہ جو پیغمبر دعوت جو ہے وہ دیتے رہے، جس سے انہوں نے آغاز کیا، اسی تنہائی اسلام کے اندر، اسی اجنبیت کے اندر وہ اللہ کی توحید کا حق ادا کرنا ہے، شرک کی نفی کرنی ہے۔ جس طرح وہاں جو ہے وہ آغاز کے اندر اصلاح ہوئی، اگر اصلاح ہوگی تو انہی بنیادوں پر ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، جو مرضی کرتے رہے، جتنی بھی کوشش کرتے رہے، لیکن اصلاح نہیں ہوگی، مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اسی راستے کو اختیار کرنا ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ بندگی وہ دوس قبیلے کی عورتوں کی طرح نہیں، وہ مشرقین کے ساتھ مل کر نہیں، اسلام اور مسلمانوں کی ایک اپنی پہچان ہوگی، وہ توحید پر، ایمان پر، اللہ کے ایک ہونے پر وہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہوں گے، جس طرح پیغمبر ابراہیم کھڑے ہوئے۔ تو پھر ان کے لیے فرمایا طوبیٰ للغرباء، یہ ہیں خوش قسمت جن کو جو ہے وہ آخرت میں طوبیٰ تو جنت میں ملے گی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ وہی جو ہے وہ اس لائق ہوں گے کہ جو اس دنیا کے اندر اسلام کی اس اجنبیت میں کھڑے رہے اور پھر ثبات دکھایا اور اسی پر جو ہے وہ جان دے دی۔ اللہ رب العزت پھر ان کے اس عمل کی قدر کرے گا۔ اسلام کی نمائندگی صرف دعوے سے نہیں ہوتی، یہی اس وقت کا مسئلہ ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے اور دور چلے جا رہے ہیں، یعنی اپنی منزل سے دور چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جس ٹریک کو اختیار کیا ہے وہ مومن مسلمان کو اس کی اصل منزل تک نہیں پہنچاتا۔ یہ میری بکھری ہوئی باتیں، یہ اصلاح کی جو عمومی کوشش جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ اسلام کی اجنبیت اور تنہائی والا معاملہ یہ اسلام کا نہیں ہے، دراصل یہ مسلمانوں کا ہے۔ اسلام تو بڑی عزت والی چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ایک تو اسلام ہے، ایک تو غربت ہے، ایک تو تنہائی ہے جو کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو ملے گی۔ ایک بدقسمتی سے وہ جو مذموم ہے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے، اپنے آپ کو عالم کہیں گے، اسکالر ہوں گے، لوگ دانشور تصور کریں گے، لیکن اسی حدیث کی روشنی کے اندر کیا کہیں گے؟ اسلام کے بڑے بڑے اصولوں کے بارے میں رجم کوئی نہیں ہے، یہ شفاعت کا تصور کوئی نہیں ہے، یہ مسیح کا نزول دوبارہ آنا کوئی نہیں ہے، نفی کرتے جائیں گے، ہوں گے دانشور، لوگ ان کی عزت کریں گے، لوگ ان کے پاس پیچھے چلیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے وہ ماڈریٹ اسلام، یہ ہے وہ مسلمان۔ تو کون سا اسلام، کون سے مسلمان؟ برائی کرو اور یہ کہہ دو یہ اس کا پرسنل مسئلہ ہے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے، ہمارے رہبر ہوں، ہمارے بھائی ہوں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہوں، لیکن برائی کرنے والے کو یہ نہ کہو کہ یہ برا ہے، نہیں، وہی جو میں نے پہلے عرض کیا، ایک طرف ہو کر کر لو، کرو۔ یعنی خدا نہ خواستہ اگر ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اس کا حصہ بنی اور بڑھ رہی ہیں، تو میرے بھائیوں کوئی ذی شعور اور غیرت مند آدمی اپنی اولاد کو اس طرح دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہم جس در جا رہے ہیں، وہ جس کا حصہ بن رہے ہیں، وہ کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے، یعنی ہماری نسلیں وہ اسی طرح برباد ہو رہی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی، اور حقیقت یہ ہے آج ہر روز ہم یہ کام کرتے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ ہر بندے کو معاف کر دے گا، لیکن برائی پر اترانے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ رات کو برائی کرتا ہے، صبح کیا کہتا ہے، دوستوں کے اندر شیئر کرتا ہے میسیجز، اور حتیٰ کہ تصویریں اور ویڈیو تک ایک دوسرے کو بتاتے ہیں رات میں نے یہ کرتوت کی تھی۔ ایسا نہیں ہو رہا، بالکل ہو رہا ہے، بالکل اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ برائی کرنے والے بڑے بڑے لوگ، اور آج نوجوان مجھ یہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر
کسی کی بہن جو ہے وہ کسی ڈانس پارٹی کا حصہ ہے تو اس کا یہ ذاتی معاملہ ہے، بھائی کو جو ہے وہ اس پر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ پوچھتے ہیں لوگ، یہاں تک پہنچ گئے ہیں ہم۔ میرے بھائیوں، اس اسلام کی تنہائی کے اندر غریب اور اجنبی بن کر مگر اللہ کے ہاں معزز بننے کے لیے اس اسلام کو اپنی حقانیت پر، اپنی اصل پر، اپنی حقیقت پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ مسلمان گھبرایا نہیں کرتا، اس کی زندگی، ایمان کی زندگی ہوتی ہی ایسی مصائب اور امتحانوں والی ہے۔ کیسی فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، تو دنیا میں غریب ہو کر رہے گا تو کامیاب ہوگا۔ یہ ہے اجنبیت والی بات، اسلام پر قائم رہنا، کانک غریب وعابر سبیل۔ اس دنیا میں جی کو نہیں لگانا، اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں میں تنہا ہوں، کوئی نہیں ہے، یا وعابر سبیل۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اسی لیے وہ کہا کرتے تھے شام ہو گئی، صبح کا انتظار نہ کرو۔ کیسا انتظار ہے؟ پتہ نہیں کب فیصلہ ہو جانا ہے۔ مومن جو ہے وہ کانک غریب، وہ غریب ہی ہوتا ہے، وہ اجنبیت ہی کی زندگی میں جو ہے وہ اپنا وقت گزارتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوشخبری اور سعادت مندی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس اسلام پر ہر حال میں کھڑے رہتے ہیں۔ وہاں اسلام کا نام لینا، وہاں اسلام پر عمل کرنا، وہ تانے سننا اور لوگوں کی جو پھپتیاں لوگ کستے ہیں ان پر صبر کرنا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قول کے مطابق واقعتاً اس انگاروں پر زندگی گزارنا ہے، لیکن دنیا میں گزارے ہوئے انگارے آخرت کی آگ سے انسان کو محفوظ رکھیں، بچا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی زندگی کے اندر اس وقت سے جو ہے وہ محفوظ و مامون فرمائے کہ جس میں اس آگ کی ہوا جو ہے وہ بھی جلسا کر رکھ دے گی۔ اللہ رب العزت ہماری ایمان کی زندگی، سلامتی کی زندگی، حقیقی ایمان کی، اللہ کی توحید والی زندگی، سنت والی زندگی جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ہم اسلام پر قائم رہیں، یہی کامیابی ہے، اور آخرت کے اندر بھی سرخرو وہی لوگ ہوں گے جو اس طرح کوشش کر کے، رجوع کر کے اللہ کی طرف لوٹ کر جو ہے توبہ و استغفار کے بعد ایسے مسلمان اور ایسے غریب بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔